کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہارے اندر شور سا رہتا ہے، کوئی بولے نہ بولے تمہارے اندر ایک آواز بولتی رہتی ہے، اب کیا ہوگا، کیوں ہوا، کیوں میرے ساتھ؟ اور بس وہی آواز تمہیں اندر سے توڑتی رہتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندہ ہیں مگر سکون میں نہیں۔ ہم سانس لے رہے ہیں مگر دماغ ہمیشہ بھاگ رہا ہے، کبھی ماضی کی طرف، کبھی مستقبل کے ڈر میں۔ لیکن آج میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ تمہارے خیالات ہیں، حالات نہیں۔ تم جن چیزوں کے بارے میں اتنا سوچتے ہو وہ حقیقت میں اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی تمہارے دماغ نے بنا لی ہیں، اور یہی پہلا قدم ہے مینٹل پیس کا، چیزوں کو ان کی اصل سائز میں دیکھنا۔ جب تم ہر مسئلے کو اپنے ذہن میں بار بار ریپلے کرتے ہو تو وہ ویسا نہیں رہتا، وہ بڑھتا جاتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا درد بڑھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں تم خود اسے بڑھا رہے ہوتے ہو۔ ذہنی سکون تب آتا ہے جب تم رک جاؤ، بس ایک لمحے کے لیے، اور اپنے دل سے کہو میں ابھی یہاں ہوں، جو ہونا تھا ہو چکا، جو آئے گا وہ بھی گزر جائے گا۔ زندگی کے شور سے نکلنے کا راستہ ہے۔ زندگی میں ہمیشہ شور رہے گا، کبھی رشتوں کا، کبھی کام کا، کبھی خوابوں کا، لیکن یہ تم پر ہے کہ تم اس شور کا حصہ بنو گے یا اس شور کو سن کر بھی خاموش رہو گے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے جب بارش ہو رہی ہو تو کچھ لوگ شور سنتے ہیں اور کچھ لوگ سکون۔ فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے۔ تمہارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں، مگر تم اس پر کیا رد عمل دیتے ہو وہ مکمل تمہارے اختیار میں ہے۔ یہی فرق ہے پریشان انسان اور پرسکون انسان میں۔ مینٹل پیس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ مسئلہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ تمہیں زندگی میں ہر وقت کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی بس خود کو ایکسپٹ کرنا کافی ہوتا ہے کہ ہاں آج میں تھکا ہوا ہوں، ایکسپٹ، ہاں کچھ چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں، اور ہاں میں پھر بھی اللہ کے بھروسے پر ٹھیک ہوں۔ خود سے جنگ ختم کرو۔ تم جانتے ہو سب سے بڑی جنگ کون سی ہے؟ وہ جو تم روز خود سے لڑتے ہو۔ تم خود سے ناراض رہتے ہو کہ تم اتنے کامیاب کیوں نہیں، اتنے خوبصورت کیوں نہیں، لوگوں کی طرح خوش کیوں نہیں، اور یہی سوچ تمہیں اندر سے کاٹتی ہے۔ زندگی کا سکون تب آتا ہے جب تم خود سے ناراض ہونا چھوڑ دو۔ تم وہ سب ہو جو تمہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارا ہر مرحلہ، ہر غلطی، ہر آنسو تمہیں وہ بناتا ہے جو تمہیں بننا تھا۔ کبھی تم تھک جاؤ تو بس یاد رکھو تم خود اپنے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہو، تو کم از کم خود سے دشمنی مت کرو، خود کو ملامت کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم گرے ہو تو سیکھے بغیر مت اٹھو، اور اگر اٹھ گئے ہو تو واپس مت دیکھو۔ جب انسان اپنے اندر کی لڑائی ختم کر لیتا ہے تو باہر کی دنیا اس پر اثر ڈالنا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر کوئی کچھ بھی کہے تم اندر سے خاموش رہتے ہو، اور وہی خاموشی اصل امن ہے۔ چیزوں کو چھوڑ دینا سیکھو۔ ہم اکثر چیزوں کو پکڑ کر رکھتے ہیں، لوگ، احساسات، غصہ، دکھ، یادیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو چھوڑ دینا کمزوری ہے، مگر دراصل چھوڑ دینا ہی طاقت ہے۔ ذہنی سکون اس وقت شروع ہوتا ہے جب تم چیزوں کو فلو میں جانے دو۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے، کچھ خواب پورے نہیں ہونے دیں گے، کچھ باتیں کبھی کلیئر نہیں ہوں گی، اور یہ سب ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا جواب نہیں ملتا، اور ہر سوال کے جواب کی ضرورت بھی نہیں۔ بس اپنے دل کو اتنا سادہ بنا لو کہ تم چیزوں کو قبول کر سکو، کیونکہ جتنا تم ایکسپٹ کرو گے اتنا ہی تمہیں پیس ملتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور ذکر کا مطلب صرف زبان سے تسبیح نہیں، بلکہ یہ احساس کہ میں اکیلا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب ذرا خود امیجن کرو، ایک پرسکون صبح تم خاموش بیٹھے ہو، کوئی جلدی نہیں، بس اپنے اندر اطمینان ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا مقام ہے، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ میری زندگی میرے اختیار میں نہیں مگر اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کا اختیار بہترین ہے۔ جب یہ یقین تمہارے دل میں اتر جائے تو تمہاری زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر نہ ماضی کا پچھتاوا تمہیں توڑتا ہے، نہ مستقبل کا خوف تمہیں ہلاتا ہے۔ تم بس موجود لمحے میں رہنا سیکھ لیتے ہو، اور یہی لمحہ تمہارا سکون ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھو، تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہیں سکون سے دور نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں اس کے قریب لا رہا ہے۔ تم بس اپنے اندر کے شور کو تھوڑا سا خاموش کرو اور دیکھو تمہارا رب تمہیں کیسے امن دیتا ہے۔
اگر تم سچ میں اپنی پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو انہیں حل کرنے سے پہلے انہیں قبول کرنا سیکھو، اور جب تم قبول کر لیتے ہو تو وہ تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیتی ہیں۔ سکون ملتا ہے تب جب انسان ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب اب میں نہیں تو کر۔